ناشکری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ شیطان سے ہوئی ہے کہ اس نے بجائے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کے اس کے اندر اس کی انانیت جاگ گئی اللہ کے حکم کے مقابلے میں. جب اللہ پاک نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اگر وہ سوچتا کہ یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے، ہم جیسوں کو اپنی حیثیت کو اس وقت دیکھتا اور حکم الہی کی حیثیت کو دیکھتا تو خود بخود باقی فرشتوں کی طرح وہ سجدے کے اندر گر جاتا. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مومنین کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اللہ پاک کی جلال کا اور اللہ جل شانہ کی صفات کا جب ان کی قلوب کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، اللہ پاک کے بارے میں جو سوچتے ہیں تو بے اختیار وہ سجدوں کے اندر گر جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کا خیال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے کہا کہ تم سے قرآن سنوں، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پاک نے میرا نام لے کر کہا کہ ہاں اللہ پاک نے تمہارا نام لے کر کہا. اس کے اوپر ان پر ایک عجیب وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ روئے دھوئے اس بات کے اوپر کہ یا رسول اللہ میرا نام لیا اللہ پاک. اب دیکھیں، ایک کی یہ کیفیت ہے شکر گزار کی کہ اللہ نے نام لیا میرا، اور ایک کی ناشکری یہ کہ اللہ پاک کا براہ راست امر اس کو ہوا، حکم الہی اس کی طرف متوجہ ہوا. حکم الہی کو چھوڑ کر جب اس نے اپنی انا کی بات مانی تو اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا کے اندر خباثت کا اور شیطانت کا ایک علمبردار بنا دیا. شیطان اس کا نام رکھ دیا، اور اس سے زیادہ مکروہ اور کریہ کردار کوئی اور نہیں ہے اس دنیا کے اندر شیطان سے زیادہ. دنیا کے اندر جتنی برائیاں، دنیا میں جتنے گناہ، دنیا میں جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہ اسی کے پھیلائے ہوئے جال کے نتیجے کے اندر ہو رہی ہیں. اور اس نے بڑی ڈٹائی سے اللہ پاک سے اس کی اجازت مانگی ہے کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، آپ مجھے اس طرح مہلت دیں. یہ اس کو پتہ ہے کہ مہلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کو پتہ ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا مجھے اس طرح مہلت دے دیں کہ مجھے موت مت دیں، زندگی دیں مجھے، باقی پھر اب آپ کی مخلوق کے ساتھ میں کتنوں کو جہنم میں لے کر جاتا ہوں میں اس کی اپنی پوری کوشش کروں گا.